کون ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟ اللہ کو. اللہ کو ساتھ لو. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. ہاں، اس پر طاقت خرچ ہو سب کی. کیسے نماز پر سارا بازار بند ہو، مارکیٹیں بند ہوں، مسجدیں بھر جائیں. مسجدیں ہاں فضا بنے گی. پھر جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا نماز کی فضا بنے گی. رمضان میں روزے کی فضا بنے گی. دیکھو کتنے ریڑیاں ہیں، پھلوں کی ریڑیاں نا. آپ کسی سے پھل لو اور ساتھ ہی پوچھو روزہ رکھا ہے تو کیا کہے گا؟ کام نہیں کرنا ہوتا. کیا کہے گا؟ توبہ 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 توبہ. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. استغفر اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے. آپ سچی بتاؤ، روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں نہ رکھنے والے؟ یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں. بچوں کو کہتے تھے نا جمعے کا رکھ لو، آج بہت سارے بڑے جمعے کا رکھتے ہیں. نہیں، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا پھر نماز، پھر روزے کی فضا، پھر قرآن کی فضا بنے گی. پھر ہاتھوں میں کیا نظر آئے گا؟ قرآن. بار بار کیا کھولے گا؟ قرآن. آج بار بار موبائل کھولتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، قرآن نظر. ہاں، جب اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کا یقین، ہاں پھر قرآن کی فضا بنے گی. 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے. پھر ذکر کی فضا بنے گی. ہاتھوں میں تسبیح ہوگی. دیکھو آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تسبیح نظر آتی ہے. کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہوتا کیوں ہے دونوں، اور کسی کو موبائل تحفے میں دو تو مطلب مہربانی. بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے نا، آج رات بھی ان کی اکثریت کی کس پہ گزری ہے؟ رمضان کی راتیں بھی. یہ اکثر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رات جاگے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہاں کی پارٹیاں اکثر رات کو جاگنے والی ہیں نا. کیا کرتے رہے؟ اچھا، ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ تم کیا ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہو؟ کہتا میں کون سا کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں. کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں، میں کون سا غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کسی نے چھکا مار لیا، کسی نے آؤٹ کر لیا، کسی نے چوکا مار لیا، کسی نے میچ جیت لیا، تمہارا کیا فائدہ؟ بھی کسی نے ₹1,00,000 کما لیا، کسی نے 2 لاکھ کما لیا، کسی نے 20 لاکھ کما لیا. آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ. اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے 1,00,000 کما لیا، اس نے 2 لاکھ کما لیا. وہ دیکھتا ہے میں نے کیا کمایا. تو تم جو میچ جیت رہے ہو، کسی نے میچ جیتا، کسی نے چھکا مارا، بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کسی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں. ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور جناب پتے گننے شروع کر دیے. 1 2 10 100 1000 2000 3000 5000 10,000 1,00,000 4 گھنٹے 6 گھنٹے پتے گن رہا ہے. درخت کے چڑھا ہوا ہے، گنی جا رہا ہے، گنی جا رہا ہے، گنی جا رہا ہے. 8 گھنٹے تک پتے گنتا رہا اور اس کے بعد نعرہ لگایا 10 لاکھ پتے ہے. اچھا جی 10 لاکھ پتے پتہ لگ گیا، فائدہ کیوں ہے؟ فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو موبائل پہ مختلف چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ غلط چیزیں نہیں بھی ہیں تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ. کتنی قیمتی زندگی کہاں گزار دی. بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا، میں اپنا ہنر دکھاؤں کہ دکھاؤ. اس نے سوئی گاڑی زمین پہ، سوئی، اور دوسری سوئی پکڑی ہاتھ میں اور مارا نشانہ رکھ کے. سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی. سوئی کے ناکے میں سے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا فن تم نے سیکھا ہے. کہتا جی بڑی محنت کی ہے میں نے، کئی سال، ہاں اتنے سال محنت کر کے یہ میں نے فن سیکھا ہے. بڑا کمال دکھایا بادشاہ نے. کہا بھائی تم نے تو. بادشاہ نے اپنے آدمی کو بلایا کہ 10 اشرفیاں اس کو انعام دو اور اس کو بٹھا کے 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو ذرا. انعام اس بات کا
کہ واقعی محنت بڑی کی ہے اس نے. جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس نے وقت کیوں ضائع کیا اپنا, مارو جوتے اس کے رکھ کے. تو آج جو سب سے زیادہ وقت لگ رہا ہے کس پہ, جو وقت کس پر لگتا, نماز پہ, قرآن پہ, ذکر پہ, مسجد میں, دعا میں, گھر میں, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت, وہ وقت کہاں لگا دیا, کہاں لگا دیا, موبائل. دیکھو چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا, چور کے لفظ, اس راستے پہ نہیں جانا کیونکہ چور ہے بھائی. تو موبائل کیا ہے, چور. موبائل کیا ہے, دیکھو پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے, پیسے اور وقت میں سے زیادہ قیمتی کیا ہے, پیسہ گم ہو گیا دوبارہ مل سکتا ہے, وقت ضائع ہو گیا دوبارہ, تو زیادہ قیمتی چیز. تو موبائل کس کا چور ہے, پیسے کا بھی چور ہے, پیسہ بھی غلط جگہ لگ رہا ہے, اور اصل وقت کا چور ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ موبائل وقت کا چور, حیا کا چور. موبائل آیا حیا گئی. ایمان کا چور, اخلاق کا چور, اخلاق بگڑ گئے. موبائل دیکھو, چھری کا غلط استعمال جان کا خطرہ, اور موبائل کا غلط استعمال ایمان کا خطرہ. تو میرے بھائیو, میں بات کہاں سے شروع کی ہے میں نے, زندگی کا بہترین مصرف کیا ہے, بولو, بھول گئے کہ یاد ہے, دعوت. دعوت, اللہ کی پہچان کرواؤ, اللہ کی طرف رخ پھیرو, اعمال کو زندہ کرو, اس پر قوت خرچ ہو ہماری. نماز زندہ ہو, قرآن کی تلاوت زندہ ہو, ذکر زندہ ہو. جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی نا, پھر کیا ہوگا, پھر فضا بنے گی نماز کی, قرآن کی, ذکر کی, دعاؤں کی, اللہ سے مانگنے کی. مسئلے حل کرنے والا کون ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا. تو کس سے مانگو, نماز پڑھ کے کس سے مانگو. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو اذان کے بعد کیا کرو, مانگو. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا وقت مانگنے کا ہے, افطاری کا وقت. اب آپ سب دیکھو, افطار میں 10 منٹ دعا مانگتے ہو, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھ گھنٹہ. جتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اتنا یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے, پھر دعائیں لمبی ہو جائیں گی. پھر دعائیں کیا ہوں گی, ہاں, مسئلوں کا حل دعا ہے کہ سب اللہ سے مانگیں. سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے, سب مخلوق ہیں, خالق کون ہے, سب محکوم ہیں, حاکم کون ہے, سب ضعیف ہیں, قوی کون ہے, سب عاجز ہیں, قادر کون ہے. تو کس سے مانگو, اللہ سے مانگو. یہ ہے زندگی کا مصرف. سب سے بہتر, اونچا صلاحیت اس پر لگے کہ کیسے نماز زندہ ہو, قرآن تلاوت, کیسے اخلاق اچھے ہوں. توبہ توبہ, گھر گھر لڑائی ہے. کیوں جی, طلاق کی شرح زیادہ ہے کہ کم ہے, بولو بھائی. توبہ تو اتنی طلاق, اور کئیوں کی طلاق تو نہیں ہے لیکن روز کی لڑائی, بولو بھائی, ہے کہ نہیں. کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں, کتنوں کی بیویاں جو ہیں وہ سال 5-6 مہینے سے کیا ہیں, گھر بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے پیچھے وجہ کیا ہے, بد اخلاقی. رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اخلاق کی بنیاد پر کہ پیسے کی بنیاد پہ, ہیں پیسے کی بنیاد پر. تو پیسے سے تو گھر آباد ہوتا نہیں. اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے آپ نے. گھر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے. گھر کس سے آباد ہوتے ہیں, جہیز سے نہیں, شکل سے نہیں, ہاں, زیور سے نہیں. اخلاق اخلاق اخلاق. اور اخلاق کی بنیادی چیز صبر, برداشت, غصے پہ قابو. میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو اب شادی ہے, اس کے بعد گھر کی آبادی اخلاق سے ہوگی. اچھے اخلاق بناؤ, گھر آباد ہو جائے گا. خاوند کے اخلاق اچھے ہوں, بیوی کے اخلاق اچھے ہوں, ساس کے اخلاق اچھے ہوں, بہو کے اخلاق اچھے ہوں, گھر آباد ہو جائے گا. تو اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ تو میں نے کہا دیکھو اب شادی ہو رہی نا، تو کیوں کا لفظ کیا کرو، کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرو، ختم کرو۔ کیوں کا لفظ نہیں بولنا، گھر آباد ہو جائے گا، گھر میں محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام ہو، قدر ہوگی۔ اور جتنا کیوں کا لفظ گھر بولا جائے گا محبتیں کم ہو جائیں گی، نفرتیں آئیں گی، گھر برباد ہو جائے گا۔ کیوں کا لفظ نہیں بولنا، اور کیوں کی جگہ بولنا ہے کوئی بات نہیں۔ سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو تو صحیح، چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو۔ آپ گھر میں آئے اور سالن تیاری نہیں ہے، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کہو۔ آپ نے جانا تھا دفتر، دکان پہ کپڑے جو ہیں وہ استری، تو کیا کہو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے گوشت لا کے دیا بیوی کو کہ قورمہ بنانا ہے آج کیا بنانا ہے، اور مجھے ہے مرچ سے پرہیز، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا علیحدہ نکال دینا۔ اب آپ شام کو آئے گھر، بھوک لگی بڑی سخت، دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا کہ رات قورمہ کھانا ہے۔ اب بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی سے کہا کہ وہ میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا۔ اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، سارے مرچ ڈال دی، تو کیا کہو کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کی گل بھوکے سو جائے، کیا بات ہے بھوکے ہی سو جائے وہ؟ میں نے کہا نہیں، دہی سے روٹی کھا لے۔ یہ کیوں کیا؟ نہیں، کیوں کا لفظ نہیں بولنا، کیا کہو۔ یہ جماعتوں میں جاتے ہیں نا، اب جماعت میں گئے، اب کھانا کھانے بیٹھے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی آپ کی پلیٹ میں، ہیں 2 ساتھی کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں نا، آپ خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی۔ وہ جو سامنے ساتھی بیٹھا ہے نا آپ کے، اس نے پہلے بڑی بوٹی پہ ہاتھ ڈالا، تو آپ کیا کہو اچھا ابھی آپ نے دوسری اپنی اٹھائی نہیں تھی کہ اس نے اس میں بھی ہاتھ ڈال دیا، دونوں روٹیاں کھا گیا، تو کیا کہو۔ ہیں آسان ہے یہ کہنا، سچی بتاؤ آسان ہے؟ اب بارش ہوئی ہوئی، آپ جناب سڑک پہ جا رہے، پاس سے گزرا موٹر سائیکل والا، سارے پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، تو کیا کہو، کہہ سکتے ہو۔ آپ گاڑی باہر کھڑی کر کے نماز پڑھنے آئے اور آپ کو جلدی ہے، آپ باہر نکلے تو کسی نے گاڑی آپ کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی، اب آیا 10 منٹ بعد اور آگے کیا کری، اب میں ذرا کام گیا سیکھا، تو کیا کہو تو میرے بھائیو دیکھو، اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے کیا ہو جائیں گے، یہ صلاحیت اس پر لگے کیسے اخلاق اچھے ہوں۔ جب صفائی نہیں ہوگی تو گندی پھیلے گا نا، جب دعوت پر محنت نہیں لگے گی، جان نہیں لگے گی تو گند پھیلے گا۔ آج زندگی صلاحیت صحیح جگہ نہیں لگ رہی، اس لیے گند پھیلا ہوا ہے، بد اخلاقی ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں۔ اخلاق، محنت کرے، محنت کس بات کی، کیسے لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانیں، کیسے اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا آئے، آنکھوں پہ کیا آ جائے، حیا۔ اب سچی بتاؤ، اس وقت حیا زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے؟ لباس حیا والا ہے کہ بے حیائی والا ہے؟ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر، اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر۔ حیا والے لباس کی علامت بتاؤں؟ 3 علامتیں حیا والا لباس۔ حیا والا لباس ڈھیلا ہوگا، حیا والا لباس پورا ہوگا، حیا والا لباس موٹا ہوگا۔ موٹا لباس، ڈھیلا لباس
پورا لباس، مکمل لباس، یہ ہے حیا والا لباس. یہ حیا کی اور بے حیائی کی علامت لباس کا چست ہونا، تنگ ہونا، باریک ہونا، مختصر ہونا. مختصر لباس، باریک لباس اور تنگ اور چست لباس یہ بے حیائی کی علامت ہے. اب آپ بتاؤ اس کو لباس باریک ہے کہ موٹا ہے؟ ہیں جی؟ تنگ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر ہے؟ حیا جا رہی ہے. اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھر. جب ہماری محنت صلاحیت صحیح جگہ لگے گی پھر اعمال والی زندگی بنے گی، پھر حیا آئے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گے. کمائیاں کیا ہوں گے پھر؟ ہاں، پھر جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو دیکھو، زندگی کو قیمت ہی بنائیں، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں. تو سب نیت کرو بھئی اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ. دعوت کی محنت پر. کون سی محنت پر؟ ہاں، سارا دین زندہ ہوگا. دین زندہ ہوگا دنیا جنت بن جائے گی. 5,000 کمانے والا، 10,000 کمانے والا، 1,00,000 کمانے والا، سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگی میں آ جائے. 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا. 2 کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا، اخلاق ہوں گے، اعمال ہوں گے. روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو چاہے مال میں رہتا ہو مردہ ہی ہے. چاہے وہ کمزور ہو چاہے پہلوان ہو، کیا ہے؟ جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا گھر 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 مسائلستان بن جائے. اور دین آتا ہے کس سے؟ دعوت کی محنت سے. زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت، اونچا مصرف دعوت، پہلا مصرف دعوت، بڑا مصرف دعوت، انبیاء والا کام. تو سب پکی نیت کرو دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنے دکاندار ہیں، سب نیت کرو کہ اذان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ. اذان پہ دکان. 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکال دی، مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ نہیں. دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی. 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا، دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ زیادہ ہوا. حقیقت میں کیا ہوگا؟ ہاں، اذان پہ دکان بند کی، دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ اذان پہ دکان کھلی ہے، گاہک پہ گاہک چڑھا ہوا ہے، دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ عقل مند کے لیے جا رہی، عقل مند کے لیے جا رہی. ہاں، آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگا ہوا ہو وقفہ برائے اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا، دکانیں. کریں گے نا انشاءاللہ جی. چھوٹی سی زندگی ہے. دیکھو بھائی، ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے. ختم ہو رہی ہے زندگی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. دادا جی کہاں ہیں؟ نانا جی کہاں ہیں؟ پر نانا کہاں ہیں؟ پر دادا کہاں ہیں؟ پر نانی کہاں ہیں؟ پر دادی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے نا. تو ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ ہم نے بھی کیا ہو جانا؟ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟